تیروں سے ہوتا جگر ہمارا بھی سنا کی نوک پہ ہوتا یہ سر ہمارا بھی ہمارا دل بھی تڑپتا تمہارے قدموں پر ہمارے جان بھی نکلتے تمہارے قدموں پر تمہارے غم میں برہنا ہمارے سر بھی ہے لٹے خیام کا نقشہ ہمارے گھر بھی ہے وہاں نہ تھے تو یہاں کربلا بناتے ہیں ہم اپنا خون اسے آدم سے بہاتے ہیں یہاں بھی خاک سروں پر اڑا رہے ہیں ہم یہاں بھی شام غریباں منا رہے ہیں ہم آواز آپ کی رخصت کا روز ہے مولا دکھائیں کیسے جو اس دل میں سوز ہے مولا ودا آپ کو کرنے جو آج آئے ہیں ہم صبح کا کفن اپنے ساتھ لائے ہیں شہید ظلم غریب الوطن خدا حافظ میرے گر سے نو تشنا دہن خدا
فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم اور آپ مجلس شام غریبہ میں تشریف رکھے ہوئے ہیں. خدا ہمارے اس پرسے کو قبول کرے. عالمیان کی شہزادی سارے عزاداروں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ ایک حقیقت پہ بات مبنی ہے کہ ہم گزشتہ نہ جانے کتنے برس سے باقر شاہ کے تکیہ میں مجلس شام غریبہ برپا کر رہے تھے، مگر حالات نے ہمیں اجازت نہ دی، کیونکہ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ جو شدت پسندی کو اختیار کریں، بلکہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو شریعت کے ساتھ ساتھ شعور کا بھی ثبوت پیش کریں. عزیزان گرامی، لہذا ہم نے اپنی مجلسیں اپنے گھروں میں کی، عزاداری اپنے گھروں میں کی. ہم نے اپنے حسین کو اپنے گھر کی انگنائی کا مہمان بنایا. ہر سینہ حسین کا عزا خانہ بن گیا، ہر دل حسین کا عاشور خانہ ہو گیا. عزیزو، لیکن میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں میسج کے طور پر، کہ میں اولاً یہ بات عرض کروں کہ مجھے فضائل آج نہیں پڑھنے ہیں. آج مجھے مصائب سید الشہداء پڑھنا ہے، آج مجھے کربلا والوں کی غریبی پڑھنا ہے. بس ایک دو جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میسج کے طور پہ یہ بات پہنچ جائے. میں بڑا شکر گزار ہوں ایڈمنسٹریشن کا، ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے کچھ حد تک اسباب پیدا کیا، یا ان افراد کا کہ جو آج ریڈیو کے ذریعے سے ہماری مجلس کو نشر کر رہے ہیں.
اور نہ جانے کتنے چینل لگے ہوئے ہیں کہ یہ مجلس دور دور تک پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، مگر جو بھی سن رہا اپنے گھر میں آج حسین کا سوگوار بن کے سن رہا۔ بس میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے۔ یہ اسلام اللہ کے نزدیک اتنا محبوب دین تھا کہ اللہ نے اس کی نشر و اشاعت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور دنیا جہان جانتی ہے کہ سارے پیغمبر نے آگے اپنا تبلیغی نامہ دنیا کو پیش کیا اور تبلیغات کا سفر جاری رکھا۔ مگر عزیزان گرامی، جب اس مسلمانوں کی بستی میں آخری پیغمبر ہمارے نبی کی صورت میں آئے تو انہوں نے ساری کفر و الحاد کی وادیوں میں اپنے اخلاق کی بنیاد پر اسلام کا چراغ روشن کر دیا، اور ساری دنیا جہان نے مانا کہ یہ ایسا پیغمبر ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، ایک ایسا پیغمبر ہے کہ جس نے ہمیشہ صدائے حق کو بلند کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی کہ غیر بھی محمد کی صداقت کے محمد کے صداقت کے ماننے والے تھے، وہ اپنے بھی کلمہ گو جو تھے وہ بھی محمد کا ترانہ پڑھا کرتے تھے۔ مگر عزیزان گرامی، محمد نے اپنے جانے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کو اور اس علم کو وہیں پہ روکا نہیں، بلکہ ایک حدیث بیان کر کے گئے تھے، مسلمانوں میں تمہارے درمیان 2 ہی ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ اب کہیے تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، شریف ترین بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کا ترکہ سنبھال کے رکھے۔ شریف ترین اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے باپ کی وراثت سنبھال کے رکھے۔ اگر کسی نے اپنی وراثت کو بازار میں آ کے فروخت کر دیا تو دنیا اس کے مقدر پہ ہنسنا شروع کر دے گی۔ عزیزان گرامی، جملہ ایک ہے مگر میسج کئی ہے۔ میں بات کو بڑے عظیم ڈھنگ سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آج عالم اسلام نے محمد کی دی ہوئی تعلیم کے اعتبار سے دامن قرآن بھی تھاما ہوتا، دامن اہل بیت بھی تھاما ہوتا، تو دنیا کا کوئی بھی میڈیا انہیں آج دہشت گرد نہ کہتا۔ اور کیا آپ نے اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہو گئی کہ دنیا کے مسلمانوں نے اہل بیت کے درس علم نہ لیا، قرآن کی بنائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ ہم نے تاریخ سے پوچھا، بھائی یہ بتائیں کیا مسلمان ہونا اس دنیا میں جرم ہو گیا ہے؟ کیا دنیا کے میڈیا ہمیں اسی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ قاتل ہیں، یہ غاصب ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان دشنام بن گیا ہے؟ یہ کب مسلمان کو عزت ملے گی؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں اپنے بچوں سے عرض کروں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، اپنے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، اپنے پروفٹ کی ہسٹری پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ ہمارا اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، اتحاد کا مذہب ہے، خلوص کا مذہب ہے، ورع کا مذہب ہے۔ مگر جب میڈیا دیکھتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان آتنکواد ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو دنیا نے فلسفہ بتایا کہ اصل میں جنہوں نے اسلام پڑھنے کے لیے باطل کرداروں کو دیکھا تو انہوں نے ان سے اسلام سیکھا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کس سے لینا چاہیے۔ تو آج میں اس منبر کے فراز سے ساری دنیا تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں، اگر ہمارے اسلام کو پڑھنا چاہتے ہو تو للہ اسلام میں بدنما کردار کے داغی مسلمانوں کا چرتر نہ پڑھنا، بلکہ ان کا کردار پڑھو کہ جن کی شان میں آئے تطہیر آئی ہے۔ آپ ذرا سا غور فرمائے، آج کتنا کربناک منزل ہے اور کتنا عظیم معاملہ آ گیا ہمارے سامنے درپیش ہے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے، ہمارے بھائیوں کے سامنے، اور امن پسند مسلمان کے سامنے، اور ایک حقیقت پسند مسلمان کے سامنے کتنی عظیم منزل ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس انداز سے ڈیفائن کرے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا اسلام امن کا مذہب ہے، پیغمبر آئے اس لیے تھے، تعلیم
तालीमात मोहम्मद ने भी हमें यही बताया है। अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं कैसे दुनिया को बताऊं कि भाई आपने कुछ अजीब से लोगों को देखा कि जिन्होंने इस्लाम का मखोटा पहन लिया, इस्लामी दाढ़ी लगा ली और अपने आप को इस्लामी नारा देने लगे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। लेकिन इंसाफ से बताओ, क्या यही इस्लाम है कि आप नारे तकबीर भी लगाओ और मुसलमानों के सरोतन में जुदाई भी कर दो? क्या यही इस्लाम है कि आप नारे तकबीर लगाओ और बमबास भी करते चलो? अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह थी कि कहा गया था ये तमाशा भी का तमाशा ये हुआ। भाई ये अजब तमाशा, नामा इकबाल ने कहा ना कि अजब तमाशा हुआ है कि इस्लाम, अजब तमाशा ये था इस्लाम की तरतीब के साथ कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। या अल्लामा इकबाली ने तो कहा है, अज़ीज़ान गिरामी मुझे इंसाफ से बताओ कि जिसने बुनियाद तकबीर रखी हो, जिसने तकबीर को बचाया हो, उसी हुसैन का गला भी नारे तकबीर के साथ काटा जा रहा है। ए अजीजों, मुझे इंसाफ से बताओ, ये इस्लाम है कि इस्लाम के नाम पे खिलौना खेल खेला गया है? लिहाजा मैं सारी दुनिया को मुतनब्बे कह के कहता हूँ कि भैया अगर इस्लाम सीखना है तो नाम निहाद मुसलमानों के किरदार से न सीखना, उनसे सीखना कि जिनके दामन में रसूल अपना इस्लाम दे के गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने कभी इस्लाम के नाम पर तलवार चलाने और खून बहाने की तालीम नहीं दी है, बल्कि इस्लाम के फरोग के लिए सर कटाने की तालीम दी है, सर कटाने की तालीम दी है। मैं एक बात और जल्दी से आपकी खिदमत में पहुंचा दूं अज़ीज़ान गिरामी, कि आका हुसैन की तालीमात है। और अजीब मरहला है, आज दुनिया हमसे पूछती है कैसे मुसलमान है, ये कैसे मुसलमान है, ये कौन है, ये कौन अफराद है? तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि असल में हम अपने किरदार ही से बता सकते हैं कि असली मुसलमान कौन है और बनावटी मुसलमान कौन है, हकीकी दीन कहाँ है और बनावटी दीन कहाँ है। उसका इजहार सिर्फ और सिर्फ किरदार करेगा। आज देखें, गाइडलाइन आई, हुकूमत ने बयान दिया, हमारे मुल्क ने शासन लागू कर दिया कि साहब आप हजरात गाइडलाइन को फॉलो करके मुहर्रम करें। सोचे कितनी कर्ब की मंजिल थी, मगर हमारी सारे हिंदुस्तान की शिया कौम ने, हत्ता के सारे मुसलमानों ने भी इस पर अमल किया, शऊर के साथ अमल किया। मजलिस हुसैन की हर घर को अज़ा खाना बनाया। मगर अज़ीज़ान गिरामी, आप बताइए ये कितने बड़े इम्तिहान की बात थी। मगर खुदा की कसम, हमने रोड पर कदम इसलिए न रखा ताकि कल को कोई ये न कह दे कि हुसैन मजलूम इंतशार सिखाते हैं। जी नहीं, हुसैन तो मरकज़ इत्तेहाद है, हुसैन तो पैगाम मोहब्बत है। को पता होना चाहिए हुसैन मरकज़ इत्तेहाद है। दर हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। खुदा की कसम, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। मैं जुमला बदल के अर्ज करूं, अगर किसी मुसलमान ने या दुनिया के किसी इंसान ने आका हुसैन को पढ़ लिया तो आज भी आप तारीख उठा के देखें, मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो, उन्होंने भी आका हुसैन पे किताबें लिखी हैं। यूं ही नहीं, गांधी जी ने कहा था कि अगर ऐसे 72 जानेसार मुझे मिल जाए तो मैं 24 घंटे में देश को आजाद कर दूं। अब गौर फरमाया, ये अजीज और ये जुमले हैं किसी बड़ी बड़ी शख्सियतों के। हमारे देश के जिम्मेदारान अफराद ने आका हुसैन की अजमत बयान की, बड़े बड़े अंग्रेजों ने हुसैन को खिराज अकीदत पेश किया, बड़े बड़े हिंदू शायरों ने हुसैन के लिए अपने अपने कलाम कहे हैं। मैं सबकी बातें दामन वक्त की वजह से, किल्लत की वजह से समेट नहीं सकता हूँ, मगर एक जुमला अर्ज करूंगा कि खुदा की कसम हम हुसैनी है। हमें दुनिया को सबूत देना जरूरी हो गया है। हमने इस लॉकडाउन में भी सबूत दिया है और हमेशा जब भी इख्तिलाफी बात आई है हमने अपने किरदार से दुनिया को बताया है कि हम हुसैनी है। अरे इस साल का मुहर्रम लॉकडाउन की नजर हो गया, हमने बताया कि हम हुसैनी है। पिछले कई बरस का मुहर्रम दुर्गा पूजा की नजर हुआ, फिर भी हमने इत्तेहाद का मशवरा देकर बताया कि हम हुसैनी है। अजीज आने के रामी, हमने ही कहा था कि पहले दुर्गा जी का प्रोसेशन
سامنے وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، ریڈیو اسٹیشنز کی طرف سے ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مولا حسین آپ کی عزا کو قبول کر لے۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کیسے بتاؤں ہم نے کیسے عزاداری کی ہے، ہمارے کلیجے پھٹ گئے ہیں، کھل کے رو نہیں پائے۔ ہمارا دل جانتا ہے کہ وہ اپنے مولا کو رو نہیں سکے، مگر عزیزو بی بی تمہارا پرسہ قبول کر لے، شہزادی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کیا تماشا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم نے صبر کی رسی کو چھوڑا نہیں ہے، ہم حسین کی عزا چاہتے ہیں، ہم رونا چاہتے ہیں۔ دنیا والوں ہماری بس مثال ایک پریشر کوکر کی جیسی ہو گئی ہے، خدا کی قسم ہمیں رونے سے روکنا نہیں، ہم رو لیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، ہمارا جس دن گرنا بند ہو جائے گا ہم پھٹ جائیں گے۔ بس اس سے زیادہ ہم کھل کے نہیں کہہ سکتے، پھر جب ہم پھٹیں گے پھر ہم یہ نہیں سوچ پائیں گے، ہم یہی سوچیں گے جب حسین نہ رہے تو پھر دنیا کیوں ہے۔ عزیزو ہم روتے ہیں نا ہمیں بڑا سکون مل جاتا ہے، چلو ہم نے فاطمہ کے لال کا پرسہ دے دیا نہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں مسائل میں کبھی نہیں پڑھوں گا، نہیں کروں گا کبھی۔ عزیزو بس چند جملے سن دو کتنا غریب ہو گیا میرا مولا کربلا میں۔ آپ کے گھر میں ایک جنازہ اٹھتا ہے، نوجوانوں ایک جنازہ اٹھتا ہے، کیا حالت ہوتی، صبح سے شام تک ادھر اطلاع دینا، ادھر مطلع کرنا، ادھر پیغام پہنچانا، ادھر فون کرنا، انتظام میں دفن و کفن کرنا۔ شام کو اگر کوئی تم سے ایک کام کہہ دے تو کہتے ہو کمر جواب دے رہی، اب اور ہم سے بات نہ کرو۔ ایک جنازہ اٹھاتے ہو تو اتنا تھک جاتے ہو، ہمارے فاطمہ کا غریب جنازہ لا کے رکھتے، دوسرے کی آواز آتی مولا میرا سلام، حسین جاتے پھر جنازہ لے کے آتے۔ اے عزادارو جب سارے اصحاب مارے جا چکے، موت کے پالوں کی باری آئی نا تو حسین کے سامنے عجب امتحان۔ حسین اتنا غریب تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھانجوں کا جنازہ اٹھا رہا تھا۔ غریبی اس بلندی پہ آ گئی کہ حسین نے اپنے قاسم کو میدان کربلا سے چنا۔ ارے حسین اتنا غریب ہو گیا کہ 36 برس کے بھائی کے لیے گر گیا۔ اے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئے۔ سنائے جملے عزادارو، آج میں نہیں کہوں گا آپ سے روئے، اس لیے کہ اب وہ روئے گا جو آئندہ برس زندہ رہے گا۔ آج زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو، اس لیے کہتے ہیں جب بھی جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے ان کے ایک بی بی زندان شام میں آگے ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت البقیع آگے کہتی ہے اللہ میرے بھیا کے آزادہ۔ حضرت نے آواز دے گئی بی بی زارا تمہارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لگا دے، شہزادی آپ کی دعائیں قبول کرے۔ اے عزادارو کتنا غریب ہو گیا تمہارا مولا، ارے بھتیجوں کا جنازہ اٹھایا، بھانجوں کی میت اٹھائی، برابر کے بھائی کا ماتم کر لیا۔ اب حسین کی نظروں کے سامنے ایسی امتحان آیا کہ دیکھا 18 برس کا کڑیل جوان۔ بابا اذن رضا دے دو، میں تفصیل نہیں پڑھتا مگر جب حسین نے رنگ کی رضا دے دی تو تاریخ میں عجب منظر لکھا ہے کہ ادھر بیٹا گیا، ادھر 120 دشمنوں کو تحت دے دیا۔ عزاداروں کے ایک بار غضب ہو گیا، تھوڑی دیر بعد خدا کی لعنت اس ملعون پر جس نے اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا، اے نیزہ
ماں نے عجب فریاد کیا. مصرے سنو گے, سن کر یہ استغاث ہے فرزند خوش خصال, بانوں میں آقی کے ہلا عرش ذوالجلال. ارے کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں میں بال, جانو تمہاری خیر تو ہے اے علی کے لال. اے کس کے قدر سے, کس کے پسند سے, کون سی مادر بچھڑ گئی, ارے صاحب بتاؤ کیا میری گودی اچھا گئی. سنو گے مصرے, سنو گے, بانوں کو قسمیں دے کے چلے شاہ ذوالجلال. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے عزیزانو میں وقت نہیں ہے تو کیسے الفاظ ادا کروں. تاریخ کہتی حسین نے بانوں کو سمجھانا شروع کیا, مگر عجیب قیامت ہو گئی, قیامت. ارے عجیب قیامت, جب یہ فطرت میں جب باہر سے کئی آوازیں آ رہی ہو نا, کئی آوازیں, تو ہر ماں کو پتا چل جاتا ہے اس کے بچے کی آواز کون سی ہے. میں اسی جملے میں بتا دے رہا ہوں, حسین نے لاکھ سمجھایا, نہیں بابو اکبر نہیں تھا, لیلا اکبر نہیں تھا. عجیب بیت ہے, ارے سن, عجیب بیت ہے. کہنے لگی پردہ نہ مجھ سے کیجیے, سب جانتی ہوں میں آواز کیسے ہے. پردہ نہ مجھ سے کیجیے, سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی پہچانتی ہوں میں. اے عزادارو دیر نہ گزری, حسین پہنچے, اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا, ٹوٹی ہوئی ہڈی نکالی, ساتھ میں کلیجہ. اللہ اکبر. لو عزادارو, حسین کا اندر رخصت ہو گیا. اتنا غریب ہو گیا, غریب بنا ہو, اتنا غریب ہو گیا نا تمہارا مولا. حسین کربلا کے بل میں کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے, کبھی یمین, کبھی شمال, کہتے ہیں رو رے کہ کہتے حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من معین یعیننا. ارے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے, کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے. شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے, خیمے سے رونے کی آواز. اللہ حسین بولے, شہزادی سے پوچھتے ہیں آقا برادی سے, زینب کیا ہو گیا؟ کہا ہوا کچھ نہیں ہے, آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ ازغر جھولنے میں نہ رہ سکتا. حسین نے کہا لاؤ میرے بچے کو. دامن ابا نے لپیٹا, گھوڑے پر سوار ہوئے, فوج اعلیٰ کو دکھایا, روکے کا ظالموں, اگر میں خطا کار ہوں تو اس نے کیا بگاڑا ہے, اسے ذرا سا پانی دے دو. اے عزادارو کوئی جواب نہ ملا. ہاں اتنا ضرور ہے, جواب میں تیرے ارملا چلا. فانقلب الصبی علی ید الامام, ارے 6 ماہ کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پل گیا. حسین نے تیر کھینچا, ازرائیل کے روح پرواز کر گئی, بانوں نے مرثیہ پڑھا, اے بیلا میرے سن کے تو جانور بھی زبا نہیں ہوتے. اللہ ختم ہو گئی گفتگو. غریب کیا کوئی نہیں بچا نا. عزادارو اللہ تمہارے گھروں میں یہ شاداب بھی برقرار رکھے, باقاری برقرار رکھے. میں جملہ عرض کروں, حسین کتنا غریب ہو گیا, اتنا غریب ہوا کہ حسین نے خیمے کی طرف قدم بڑھا کے کہا اما فضہ تجھ پر حسین کا آخری سلام, زینب تجھ پر بھیا کا آخری سلام. بیویوں کو سلام کیا. جب سلام ہوا نا تو شہزادی زینب قریب آئی, کہا بھیا آپ کو خبر ہے اس وقت خیموں میں آپ کی 7 بہنیں موجود ہیں. ہر بہن یہ چاہتی آپ کو آخری نظر دیکھ دے. ہم بہنوں کی خواہش ہے ہم ایک حلقہ بنا لیتے, آپ ایک لمحے کو آ جاؤ بچہ. اے عزیزانو خدا تمہاری بہنوں کو کبھی یہ دن نہ دکھائے. ارے بہنوں نے حلقہ بنایا, حسین حلقے کے درمیان, ہر بہن آخری نظر دیکھ رہی تھی کہ ایک دفعہ حسین نے قدم بڑھایا, زینب کے ہاتھ کو پکڑا, حلقے کو توڑا. ارے آقا زادی لپٹ گئی, بھیا کس پہ چھوڑا. حسین نے خدا پہ چھوڑا. آگے بڑھے حسین. لو میں پوری روایت نہیں پڑھتا, رخصتی نہیں پڑھتا, تو ایک جملہ جلدی سے پڑھوں کہ اب جو تمہارا مولا آگے بڑھانا تو شہزادی زینب بھی آگے آئی. حسین مڑے مڑ کے کہتے بہن ایک احسان کر دو. کہا بھیا کون سا احسان؟ کہا مجھے میرے بیمار سے ملا دو, مجھے میرے بیٹے سے
सकरात और ज़ईफ़ बाप के दिल में इतनी कुव्वत नहीं रह गई कि मैं अपने बेटे से रुखसत हो सकूं। बहन रुखसत करा तो पहला के पढ़ी, सज्जाद का शाना हिला के कहती देख कौन आया है, बीमार ने आके कोई कब्र पे अम्मा कौन आ गया है। अरे सज्जाद ने पहचाना नहीं, क्यों का सारा बदन जख्मों से चूर, चेहरे पे असगर का खून, हुसैन ने सर पे हाथ मारा, मेरे अल्लाह मैं गरीब हो गया। ज़ैनब ने तारुफ कराया, सज्जाद ने कहा भाभी अम्मा असा उठाइए, तलवार उठे, करोगे क्या? का तलवार से जिहाद, असा का सहारा लूंगा, मैं अपने बाबा को बचाऊंगा। हुसैन कहते नहीं तुम बीमार हो, तुमसे जिहाद साबित है। वसीयत हुसैन ने की, बस एक वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश मेरी तिश्ना बहादी। अरे 36 पैर गुजरे हैं, पाया नहीं पानी, पानी भिजोने बाद मेरे जुल्म के बानी, तुम फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा, और थोड़ा सकीना को पिला दे। अरे हुसैन को पता था वाली सकीना बहुत प्यासी है, अभी वो मंजर आप देखेंगे ना कि इससे सकीना की प्यास का एहसास होगा जो सौदे हज़ारों पानी लाई थी। मगर अज़ीज़ाने गिरामी मुझे एक जुमला पढ़ना है। लो हुसैन बिल के आगे हुसैन रुखसत होने लगे। तारीख कहती है अब जो हुसैन घोड़े पर सवार हुए तो जुल्फ़िकार ने कदम न बढ़ाया। हुसैन रो के कहते अस्बे वफादार, आखिरी ख्वाहिश है तो इतना कर दे कि ज़हरा के लाल को करबला में छोड़ दे। अगर इस जुमले की नज़ाकत समझ गए तो आप सुने रुकेगा। इतना करते कि ज़हरा के लाल को करबला के मैदान में पहुंचा दे। अज़ादार जुल्फ़िकार ने रो के सर झुकाया है। गरीब ने देखा 4 बरस की सकीना रोने की जिम्मेदारी लपटी, ए जुल्फ़िकार बाबा को न ले जाना, सुबह से जो गया वापस ना आया। हुसैन घोड़े से उतरे, बेटी को कलेजे पे लगाया, बेटी को समझाया, मैं तफसील नहीं पढ़ता। लो हुसैन मैदान करबला में आ गए। ए अज़ादारों कैसे पढ़ूं? ज़हरा का लाल शाम के बादल में खो गया। ए कयामत आ गई, एक ने दाएं बाजू पे वार, दूसरे ने बाएं हाथ में तलवार, सीने पे पंजे, पेशानी पे नेज़ा, आंखों में तीर। हुसैन घोड़े पे संभलने लगे। रवायत का फिक्रा है हुसैन घोड़े पे झूमने लगे। मगर अज़ादारों जब मीर हदीस को पढ़ता होगा तो समझ में नहीं आता, जिसको 1900 जख्म लगे हो आखिर वजह क्या है कि वो घोड़े पे झूम रहा था? उसे तो गिर जाना चाहिए। वजह क्या है कि घोड़े पे हुसैन झूम रहे थे? मगर रवायतों ने बल्कि बताया कि जब हुसैन का आखिरी वक्त था तो हुसैन के घोड़े के इस तरफ भी नेज़ा बरदारों की सफे, इस पहलू में भी नेज़ा बरदारों की सफे। अरे फातिमा का नाम जब दाएं पहलू करना चाहता तो दाएं पहलू पे नेज़ा, हुसैन का फातिमा इधर दाएं पहलू पे नेज़ा। अरे मुंह के बल ज़मीन पर लाशा तीरों पे मोहल्ला। अजरकुम अल्लाह। शिब्र आगे बढ़ा तो उसने अपना नफीस कदम हुसैन की पुश्ते मुबारक पे रखा। इधर के तीर उधर के तीर उधर। हुसैन ने मुश्किल गिरफ्त में खाके करबला ली। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी। अज़ीज़ाने गिरामी, क़यामत तो तब हुई कि शिब्र के साथ 3 लवीन और आगे थे। आके शिब्र ने पूछा हुसैन जिंदा हो कि मर गए? ने कोई जवाब न दिया। सलाम ने न्याम से तलवार निकाली, हुसैन की पुष्ट पे एक ज़रबे कारी लगाई, लाशा पर आ गया, पूछता जिंदा हो कि मर गए? कोई जवाब नहीं आया। खुदा कहता मैं पूछता हूँ। शिव कहता क्या पूछते हो? देखो लब हिल रहे हैं, नमाज को जिंदगी दे रहे हैं, सजदे खालिद पे चला रहे हैं। हुसैन मरे नहीं है, अभी जिंदा है। अगर तुम लोग देख नहीं चाहते हो तो अभी अंदाजा हो जाएगा। अरे फौजे कहती कैसे पता चलेगा? शिव कहता देखना मेरी तरफ। ए आज़ादारों, नौजवानों, खुदा तुम्हारी माँ बहनों का और सैयदों अल्लाह तुम्हारे यहाँ पर्दा सलामत रखे। जुमला सुनो। तो एक मर्द कहता अभी पता चल जाएगा। क्या वो कैसे? तो शिव
علی کو بن کے آ گئے. مصیبتوں نے شام کا لباس پہن لیا. ارے مصیبتوں نے شام قریبہ کا لباس پہنا. خیموں میں آگ لگائی گئی. سیدانیوں کے سروں سے چادر چھینی گئی. اللہ اکبر. سکینہ کو تماچے لگائے گئے. یہ میں پڑھ چکا، آپ سن چکے. بستر بیمار جل گیا. جملہ آخری پڑھتا ہوں، مجلس تمام کیے دیتا ہوں. بستر بیمار جل گیا. عزاداروں، بیویاں جلی ہوئی خواب، جلی ہوئی رات پر بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں دور سے ایک روشنی آتی ہوئی نظر آئی. علی کی بیٹی غربت کا جملہ سننا، خدا کبھی تمہارے گھر والوں کو ایسا غریب نہ کرے. علی کی بیٹی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی، کہتی ہے سوار واپس چلا جا، اب ہمارے پاس لوٹنے کے لیے کچھ بچا نہیں. سب سن گیا واپس چلا جا. سوار پھر بھی بڑھتا رہا. زینب تو غیر ہے کہ میری آواز نہیں سنتا. میں نے کہا واپس چلا جا. سوار پھر بھی نہ پھیرا. اور قریب آیا. زینب نے کہا تجھے نہیں پتا کہ میں عباس کی بہن ہوں. واپس جا نہیں ہوگا. آگے بڑھ کے لے جا. میں فرش میں ہاتھ ڈال کے کہا تجھے علی کی بیٹی سمجھا رہی ہے، پھر بھی آگے آ رہا ہے. میں نے کہہ دیا ہمارے بچے تھک کے سوئے ہیں، لوٹنا ہے تو جن کے اجالے میں آنا. سوار خاموش ہو کے جملے سنتا رہا. تھوڑی دیر بعد سوار نے نقاب ہٹائی. کہا بیٹی کس کو ہٹا رہی ہو، کس کو بھگا رہی ہو؟ میں تیرا بابا علی مرتضیٰ. زینب دوڑی ہوئی بیویوں کے جھرمٹ میں آئی. ارے دامن پھیلا دیا. اے بیویوں، ارے کسی کے پاس چادر کا ٹکڑا ہو تو دے دو. میرا بابا آیا. میرا بابا کے سامنے میرا بابا آیا. میرا سر بہنا ہے. میرا سر بہنا ہے. ارے جب دشمن تھا زینب پہ خاک کربلا. ارے میرا بابا آیا ہے. آئے بابا کے پاس بہن شروع کیا. بابا تب کیوں نہیں آئے جب میرا پاچایا زبا ہوا، میرا خبر پالا گیا. تعلیم بہن زینب کو سکا. آواز نے زینب صبر سے کام لے. اے عزاداروں، ایک مرتبہ زینب کے پہلے میں ایک 4 برس کی بچی کو دیکھا. علی نے کہا میرے قریب ہو. بچی ہٹ گئی، ہٹ گئی، ہٹ گئی. کہتے دادا ہو آ جاؤ قریب، دادا ہو آ جاؤ قریب. پیچھے ہٹ گئی. نہیں، میں نے زمانہ دیکھ لیا، میں نے دنیا دیکھ لی، میں نے دستور بدلتا دیکھ لیا. کہ بیٹی کیا دیکھا تھا؟ یہی دیکھا ہر باپ صرف اپنی بیٹی چاہتا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے. کہتی بیٹی تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ کہ میں نے دیکھا ابھی پھوپھی نے آپ کو پکارا اور یہ جامع فرش میں ہاتھ ڈالا کہ آپ آ گئے، لیکن جب سے میرا بابا گیا میرا بابا نہیں آیا. میرا بابا
السلام علیکم والا جدک وامین السلام علیکم والا ابنک واسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا منعم الفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا نصر النفوس السلام علیکم یا سلطان الارض عجم یا ابا الحسن علی الناموس رضا روحی بجسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام انس والجان السلام علیکم یا امام زماننا هذا جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ